آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے فرائض نماز، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نماز میں فرض ہیں، جن کا نماز میں پایا جانا اس قدر ضروری ہے کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز رہ جائے تو بندے کی نماز سرے سے ہوتی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ نماز واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اور وہ چیزیں کتنی ہیں؟ نماز کی جو فرائض چیزیں ہیں وہ 7 ہیں۔ ان میں سے جو 5 ہیں وہ اتھینٹک ہے، اور 2 چیزیں پہلی اور آخری اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ تکبیر تحریمہ، یعنی ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہاتھ کانوں تک لے کر جاتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ، یہ پہلا فرض ہے احناف کے نزدیک، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اور آپ کے جو مقلدین ہیں، ہم ان کے ماننے والے فقہ میں، ان کے نزدیک جو تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک یہ نماز کا رکن ہے، اور بعد میں اس کو شرائط نماز کے اندر بھی لکھا ہے۔ تو پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام یعنی کھڑا ہونا، تیسرا قرات یعنی کہ نماز میں قیام کی حالت میں قرآن پاک میں سے کچھ پڑھنا قرات کہلاتا ہے، تو یہ فرض ہے۔ چوتھا رکوع، اور پانچواں دونوں سجدے۔ سجدہ ویسے تو عموماً عرف عام میں سجدہ بولا جاتا ہے، لیکن دونوں سجدے فرض ہیں۔ اور چھٹا قعدہ اخیرہ، یعنی 4 رکعت نماز جو ہوتی ہے اس میں پہلا جو تشہد ہے جس کو ہم اتحیات بولتے ہیں، پہلا تشہد یہ واجب ہے، اور دوسرا جو آخری ہے وہ فرض ہے۔ فجر کی نماز کا جو تشہد ہے، یعنی پہلا ہی تشہد ہے وہ پہلا یوں ہی آخری ہے، وہ فرض ہے۔ اس طرح ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، تو پہلا جو تشہد ہے وہ واجب ہے اور دوسرا فرض ہے۔ اور عصر کی نماز کی وہی کیفیت ہے، مغرب کی نماز کی وہی کیفیت ہے کہ پہلا تشہد جو 2 رکعت کے بعد ہوتا وہ واجب ہے، اور جو تیسری رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں وہ فرض ہے، اور شام کی بھی یعنی کہ ظہر اور عصر کی روٹین ہے۔ تو اس طرح یہ جو آخری قعدہ ہے یہ فرض ہے۔ اور آخری اور 7واں جو فرض ہے وہ خروج بسنعہ، یعنی اپنے فعل کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، جو یوم یقوم الحساب تک نماز ختم ہو جاتی ہے، پھر جو ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم ان فرشتوں کو جو ہمارے کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کو ہم سلامتی پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کے ذریعے جماعت میں اگر بندے دائیں طرف ہیں تو سارے کے سارے وہ اس سلام کے اندر شامل ہیں، اور جب ہم بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سلامتی ان ملائکہ کو ہے، اور اگر جماعت میں ہے تو آپ کے بائیں طرف جتنے بھی مسلمان ہیں ساروں کے لیے وہ آپ کی دعا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ تو یہ اپنے فعل کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ یعنی کہ خروج بسنی کہلاتا ہے، اور یہ فرض ہے۔ یہ جب وہ 7 چیزیں ہم احناف کے نزدیک نماز کے فرائض میں سے ہیں، لیکن پہلی اور آخری چیز یعنی تکبیر تحریمہ اور خروج بسنعہ یہ دیگر ائمہ یعنی شوافع، حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک جو وہ یہ فرض نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کے رکن کے اندر آتے ہیں۔ تو اب ان 5 بلکہ 7 چیزوں کے بارے میں مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ ہم احناف کے نزدیک جو ہے وہ فرض ہے، اور یہ جو نماز کی شرائط ہیں یعنی کہ پہلی چیز وقت، پہلی چیز طہارت، دوسرا وقت، تیسرا جو استقبال قبلہ، اور چوتھا ستر عورت یعنی کہ شرمگاہ کا ڈھکا ہونا۔ علی رضا خاموشی سے، چوتھی چیز جب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ستر عورت۔ مرد کی ستر عورت کتنی ہوتی ہے جی؟ کسی کو معلوم ہے مرد کی شرمگاہ کتنی ہے؟ کہ اس جب وہ شرمگاہ کے حصے کا ڈھکنا نماز میں فرض ہے، وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ ناف بھی شامل ہے اور گھٹنے بھی شامل ہیں۔ اگر ناف ننگی ہے، گھٹنے ڈھکے ہوئے ہیں، پھر بھی فرض پورا نہیں ہے، اور اس حالت میں نماز جائز نہیں ہے۔ اگر ناف ننگی ہے، ناف اگر ڈھکی ہوئی ہے اور گھٹنے نیچے سے ننگے ہیں تو اس صورت میں بھی ستر عورت مکمل نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس اگر کپڑا اتنا صحیح ہے یعنی کہ میلی بن سکتا ہے،
تہ بند جس کو ہم بولتے ہیں، تو یعنی کہ بنین اس نے پہنی ہوئی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے بابا ایسے کر لیتے تھے کہ ان کی شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہے، تو اس صورت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی دو مکروہ کی ٹرمیں ہیں. ایک وہ مکروہ ہے جو ہے تو ناپسندیدہ لیکن وہ ہلکے درجے کی قرأت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور دوسرا مکروہ تحریمی وہ مکروہ ہے کہ جو حرام کی نزدیک ترین ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہو سکتا ہے بندہ اس مکروہ فعل میں مبتلا ہوتے ہوتے کہیں فعل حرام میں مبتلا نہ ہو جائے. تو یہ جو ہے یعنی کہ بنین پہن کر بازو ننگے ہیں یا سینہ ننگا ہے یا مکمل بنین بھی نہیں ہے، پیٹ ننگا ہے، ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک یعنی کہ جسم ڈھکا ہوا ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے، اگر تو اس کے پاس مکمل لباس ہے. آج کون سا ایسا بندہ ہے جس کے پاس ایک سے زائد لباس نہیں ہے؟ بے شمار. ہر بندے کے پاس 5 6 جوڑے ہوں گے ضرور. ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس لباس نہیں ہے، یا جس ٹائم نماز اس پر واجب ہوئی ہے، کپڑے دھوئے وہ صاف نہیں تھے، کپڑے گندے تھے، بس ایک ہی کپڑا پاک تھا، تو اس نے وہ یعنی کہ چادر لپیٹی ہے اور نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہو گئی. اگر ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس لباس ہے لیکن وہ جان بوجھ کر صرف یعنی کہ ایک تہ بند میں نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز واجب الادا ہے، اس کی نماز کا لوٹانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ تمام اسباب تھے جن کے ساتھ وہ نماز میں حسن پیدا کر سکتا تھا. اس نے ان تمام چیزوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی اس نماز کی توہین کی ہے، لہٰذا اس بندے پر واجب ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہن کر دوبارہ اپنی نماز کو لوٹائے. تو یہ جو ہے یعنی کہ تکبیر تحریمہ، یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ ان تمام شرائط کے لیے رکن ہے. یعنی کہ یہ جب وہ پہلی چیز ہے طہارت، دوسری ہے وقت، تیسری ہے استقبال قبلہ، اور چوتھی چیز ہے ستر عورت. یہ 4 چیزیں تکبیر تحریمہ سے پہلے پائی جائیں گی تب آپ کی تکبیر تحریمہ ٹھیک ہوگی. اگر یہ 4 چیزیں یا ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے، وقت نہیں ہے، جب آپ مثال طور پر عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اگر آپ اس وقت فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ کہتے ہیں 2 رکعت، اس ٹائم اگر کہتے ہیں 2 رکعت نماز فجر، یعنی 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر، اب چونکہ وقت فجر کا ہے نہیں، لہٰذا آپ کی یہ جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تکبیر تحریمہ، یہ آپ کی نماز کی جو پہلی یعنی کہ اینٹ ہے، ایرا ہے، بنیاد ہے، وہاں سے غلط ہو گیا، لہٰذا آپ کی عبادت نہیں ہوگی. تو یہ جو تکبیر تحریمہ ہے، یہ پہلی 4 شرائط جو چیزیں ہیں ان کے لیے رکن ہے. وہ 4 چیزیں پائی جائیں گی: وقت، طہارت، استقبال قبلہ یعنی منہ کے قبلہ کی طرف ہونا، اور چوتھا ہے ستر عورت جس کے شرمگاہ کا ڈھکا ہوا ہونا. مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عبادت میں عورت کی شرمگاہ یعنی کہ چہرے کا خالی ہونا، ہاتھ اور پاؤں کا ننگا ہونا، اور اس کے علاوہ پورے وجود کا پردہ نماز میں عورت کا واجب ہے. اگر نماز میں عورت کے بال باہر نکل رہے ہوں، یا اس کا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ دوپٹے سے اس کے بال دکھائی دے رہے ہیں، یا اس کا لباس اتنا یعنی کہ ہلکا ہے کہ اس کے لباس میں سے جسم کے اعضاء دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور یا وہ بڑی یعنی کہ چادر میں لپیٹ کر یا موٹا لباس پہن کر اور اپنے بالوں کو مکمل سمیٹ کر خواتین کا نماز پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے. نماز میں خاتون کے 3 اعضاء ہی ننگے رہ سکتے ہیں: ایک اس کے ہاتھ، ایک اس کے پاؤں، اور تیسرا اس کا چہرہ. اتنے چہرے کی حد ہے، یہ نماز میں ننگے رہ سکتے ہیں. یہ یعنی کہ ستر ہے اس عورت کا، باقی سارے کا سارا. ویسے عورت کا باہر نکلنے کے لیے حجاب اسلام نے لازم کیا ہے، جو ہمارے پاس جب وہ شومی قسمت موجود نہیں ہے، ہمارے پاس یعنی کہ حجاب کی عادت نہیں ہے. حالانکہ اسلام نے عورت کو حجاب میں رہنے کا حکم دیا ہے. عورت کا مطلب ہی ہے چھپی ہوئی چیز. تو جو چیز اسلام نے چھپائی تھی، ہم نے اس کی خود نمائش کر کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دیا ہے. تو یہ جو 4 پہلی چیزیں شرائط ہیں، ان چاروں چیزوں کے لیے یعنی کہ جو قیام ہے جو تکبیر تحریمہ ہے وہ بنیاد ہے. یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو آپ کا جو تکبیر تحریمہ کہنا ہے وہ درست ہوگا. اور تکبیر تحریمہ کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے قیام. نماز میں قیام فرض ہے. وہ نمازیں
جو وہ جن کے اندر یعنی کہ قیام فرض ہے ان کے اندر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ہی کہنا فرض ہے. ان کے بعد ہم نوافل بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں نا. تو جو نمازیں فرض ہیں جیسے فرض نماز ہے، وطر ہے، عید کی نماز ہے اور نماز جنازہ، یہ وہ ہیں کہ ان کے اندر جو وہ قیام فرض ہے. تو جن میں قیام فرض ہے ان کے اندر تکبیر تحریمہ بھی کھڑی ہو کر ہی آپ یعنی کہ ادا کریں گے. اگر فرض عشاء کے ہیں، فجر کے ہیں، ظہر، عصر، مغرب کے فرض ہیں، اگر آپ بلا عذر شرعی بیٹھ کر ادا کرتے ہیں تو وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی نماز میں قیام فرض تھا اور آپ نے اس فرض کو ساقط کر کے اپنی نماز کو خراب کر دیا. لہذا جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے. ایک بندہ بیمار ہے اور وہ اتنا بیمار ہے، جیسے ہمارے بزرگ ولیس صاحب ان کا نام ہے، جو یعنی کہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتے ہیں. تو وہ بارش ہی تو میں تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا تو اس کے اندر مسئلہ میں نے پڑھا ہے کہ جو بندہ بیمار ہے کہ جس کے لیے قیام کرنا مشکل ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر فرض نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے یا خود اکیلے گھر پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ نماز وہ نماز ہے جس میں قیام فرض ہے، تو وہ قیام کھڑے ہو کر یعنی کہ جو اللہ اکبر ہے تکبیر تحریمہ وہ کھڑے ہو کر کہے. اور اگر اس کے بعد اس کے لیے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کھڑے ہونا ممکن ہے تو جتنا ممکن ہے اتنا کھڑے ہو کر وہ قیام کرے. اور جب اس کو معلوم ہو کہ اب میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں وہ بیٹھ جائے. قیام فرض ہے. اگر وہ بندہ زخمی ہو جاتا ہے، اس کے یعنی کہ موٹر سائیکل سے گرا ہے یا کہیں حادثے کا جب شکار ہوا ہے، تو وہ گھر سے چل کر مسجد آ گیا اپنے پاؤں پر، لیکن یہاں پر آ کر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اگر اس نے بیٹھ کر نماز ادا کی ہے. یقینی بات ہے اپنے پاؤں پر اپنی ٹانگوں کے ساتھ چل کر وہ مسجد میں آیا ہے تو اس کے پاؤں سلامت ہیں، اس کی ٹانگیں سلامت ہے. اس کے لیے بھی یہ حکم ہے یعنی کہ وہ سجدہ کرے گا. اگر اس کے گھٹنوں پر کوئی جب ضربیں لگی ہیں، ٹانگوں پر ضربیں لگی ہیں، کہیں اور ضربیں ہیں کہ وہ یعنی کہ سجدہ نہیں کر سکتا یا وہ تشہد میں احتیاط نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ کرسی میں کھڑا ہو جائے اور جتنی اس کے لیے ممکن ہے وہ قیام کرے. نماز کا آغاز جو ہے وہ کھڑے ہو کر کرے، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے اور جتنا اس کے لیے ممکن ہے وہ کھڑا رہے. اور جب اس کو محسوس ہو کہ اب میرے لیے اس کے ساتھ یعنی مزید کھڑا ہونا مشکل ہے، پھر وہ یہاں سے بیٹھ کر آگے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے. تو تکبیر تحریمہ کے بعد دوسرا قیام ہے. تو قیام میں اتنی مقدار یعنی کس انداز میں کھڑے ہونا کہ اگر وہ اپنے دونوں ہاتھ سیدھے نیچے بچھائے تو وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک نہ آئیں، گھٹنوں تک نہ آئیں، وہ قیام ہے. اگر اس کے ہاتھ گھٹنے کے قریب ہے یعنی کہ بعض لوگ یعنی کہ قیام تو ایسے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے نا، بعض لوگ اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی کہ زیادہ عاجزی کے ساتھ. اگر وہ اتنی عاجزی سے کھڑے ہیں قیام میں کہ اپنے اگر ہاتھ بچھاتے ہیں نیچے سیدھے آتے ہاتھ نیچے کرتے ہیں، اگر وہ ہاتھ گھٹنوں تک آ کر لگتے ہیں ان کا قیام صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے اور وہ نماز اس کے ساتھ قیام کے ساتھ نہیں ہوگی. قیام ہے یعنی کہ اتنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں سے نہ لگے. اور دوسرا قیام کا اصل جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ بالکل وہ سٹریٹ سیدھا کھڑا ہو رہے. اگر وہ اس طرح سیدھا کھڑے ہو کر نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی. قیام کے بعد اگلا فرض ہے قرات کرنا. تو قرات میں قرآن پاک کی ایک آیت کا پڑھنا اتنی آیت جس میں یعنی کہ حروف ایک سے زائد ہوں. بعض آیتیں جیسے نون، قاف، صاد یعنی کہ یہ بعض صورتوں کا آغاز ان حروف کے ساتھ، حروف مقطعات کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ایک حرف ہے، نون ایک حرف ہے، قاف ایک حرف ہے، صاد ایک حرف ہے. اگر یہ صرف وہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی قرات صحیح نہیں ہوگی. اگر یعنی کہ الف لام میم صاد ایک سورت کا آغاز اس یعنی کہ ہو رہا ہے حرف سے، اگر وہ علامہ شریف پڑھنے کے بعد صرف یہ پڑھتا ہے الف لام میم صاد، تو چونکہ اب یہ وہ حرف ہے جس میں ایک یعنی کہ وہ جس میں ایک سے زیادہ حروف پائے جاتے ہیں لفظ میں، الف لام میم صاد یہ 4 حرف ہیں. اگر صرف یہی پڑھ لیتا ہے علم کے بعد اس کی قرات جب وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو معروف جو یعنی کہ اصول اور قانون یہ ہے کہ چھوٹی صورت کوئی یعنی انا اعطیناک کل کوثر، قل هو اللہ احد، یا کوئی آخری 10 صورتوں میں سے چھوٹی صورت پڑھ لیں، یا پھر یعنی کہ بڑی کوئی ایک آیت جیسے آیت الکرسی ہے وہ پڑھ لیں، یا چھوٹی 3 آیتیں کوئی آپ یعنی الحمدللہ رب العالمین یعنی الف لام میم ایک
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر آپ یہ 3 بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی قرات مکمل ہو جائے گی اور آپ اس کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ قیام کے بعد قرات ہے اور قرات کے بعد ہے رکوع۔ رکوع اتنا جھکنا کہ انسان کے ہاتھ اس کے گھٹنے تک آ جائیں، اور یہ یعنی کہ اس کی ادنا کیفیت ہے سجدے رکوع کی، یعنی اگر بعض آدمی اتنا بھی جھکتا ہے تو وہ ہاتھ اگر بچھاتا ہے، اس کی بازو لمبے ہیں تو وہ گھٹنے تک آ جاتے ہیں تو اس کا رکوع ہو جائے گا۔ لیکن اعلیٰ کیفیت رکوع کی یہ ہے کہ انسان بالکل اس سے بچ جائے کہ اگر اس کے جب وہ پشت پر گلاس پانی کا رکھا جائے تو وہ پانی کا گلاس اس سے پانی باہر نہ گئے، تو یہ رکوع کی اعلیٰ ترین کیفیت ہے۔ اور اپنے یعنی کہ جب ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑنا ہے آپ نے تو ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ ایک نیچرلی کنڈیشن پر ہوں، ایسے نہیں کہ بناوٹی تو زیادہ آپ ہاتھ کی انگلیاں کھول لیں کہ 4 انگلیاں ایک طرف ہو جائیں اور انگوٹھا ایک طرف ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ ہاتھ کو رکوع کی حالت میں اپنے گھٹنے پر اس حالت میں رہنا ہے کہ جو ہاتھ کی اپنی یعنی کہ ایک عام روٹین ہے، جیسے نارمل آپ ایسے اپنے ہاتھ کو یعنی گھٹنے پر رکھتے ہیں تو گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 2 سجدے کرنا، دونوں سجدے یہ فرض ہیں، اور اس میں یعنی کہ رکوع سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے اپنے گھٹنے کو زمین پر لگانا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگانا، پھر ناک کو زمین پر لگانا، اور آخر میں اپنے ماتھے کو زمین پر لگانا۔ یہ یعنی کہ روٹین ہے رکوع سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے کہ پہلے وہ چیز جو زمین کے زیادہ نزدیک ہے وہ ہمارے گھٹنے ہیں، پھر اس کے جب گھٹنے لگ گئے اس کے بعد ہمارے ہاتھ زمین کے قریب ہیں ان کا زمین پر رکھنا، پھر اس کے بعد ناک کو، اور اس کے بعد یعنی کہ پیشانی کو، اور جب وہ ناک اور پیشانی کی ہڈی کا زمین پر زور سے دبانا۔ اگر کارپٹ یا قالین یا روئی اتنی ہے کہ ہماری یعنی کہ ناک کے دبانے کے باوجود جب وہ اس زمین کی تہہ تک ہماری یعنی کہ ناک نہیں لگ رہی تو پھر اس کا یعنی کہ سجدہ درست نہیں ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب قبلہ پیر قریشی صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تھے تو ہم نے 2-3 یعنی کہ جائے نمازیں رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے اوپر سے 2 جائے نمازیں اٹھانے کا حکم دیا تھا کہ اتنی موٹی جائے نماز نہ رکھا کرو کیونکہ اس سے سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کی ناک ٹھیک طرح نہیں لگتی ہے تو پھر سجدہ نہیں ہوتا۔ سجدے میں 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا یہ لازم ہے، اور 4 یعنی کہ 10 جو انگلیاں پاؤں کی انگلیاں ہیں ان انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کے پیٹ کا زمین کے ساتھ بالکل بچھا ہوا لگا ہونا یہ شرط ہے سجدے کے لیے۔ یعنی اگر آپ کی یعنی کہ 10 جو پاؤں کی انگلیاں ہیں صرف پاؤں کی انگلیوں کے آگے پورے یعنی کہ یہ پورے پاؤں کی انگلی کے آگے والے یہ ہے، اگر صرف یہ لگا ہوا ہے تو سجدہ درست نہیں ہے۔ ان 10 انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کا پیٹ جو ہے یعنی پاؤں کا پیٹ جو نیچے والا حصہ ہے اس ایک پیٹ کا 10 انگلیوں میں سے کسی ایک پیٹ کا زمین کے ساتھ بچھ کر لگا ہونا یہ سجدے میں شرط ہے۔ اگر نہیں لگا ہوگا تو سجدے نہیں ہوگا، صرف اگر پورے ہمارے ایسے لگے ہوئے ہیں زمین کے اوپر تو یہ سجدہ فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ 7 انگلیوں کا 7 جو ہڈیوں کا زمین پر حالت سجدے میں جمع ہوا ہونا لگا ہوا ہونا یہ لازمی ہے۔ ایک ہمارا ماتھا ہے، ایک ہمارا ناک ہے، 2 گئے، اس کے بعد 2 ہمارے ہاتھ ہو گئے 4، 2 ہمارے گھٹنے ہو گئے 6، اور جب اس کے بعد یعنی کہ پاؤں کا یہ زمین کے ساتھ لگا ہونا یہ لازمی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یعنی کہ اٹھ جائے تو آپ کی نماز جب وہ فاسد ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ سجدے میں پاؤں اٹھا لیتے ہیں پیچھے سے، تو پاؤں اگر اٹھ جائے یعنی اگر ایک پاؤں اٹھا ہے تو مکروہ ہے، دونوں یعنی کہ ایک بات کہتے ہیں ایک پاؤں اٹھ گیا تو نماز ٹوٹ گئی، ایک پاؤں اگر اٹھ گیا اور ایک پاؤں لگا ہوا ہے تو نماز مکروہ ہے، ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ۔ اگر دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھا لیے، گھٹنے زمین پر ٹیک کے، ناک لگی ہوئی ہے، ہاتھ لگے ہوئے ہیں، ماتھا لگا ہوئے لیکن پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے، نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کا کروٹوں سے اور پیٹ کا رانوں سے اتنا یعنی کہ کشادہ رکھنا، ہٹا کر رکھنا کہ نیچے ایک چھوٹا میمنہ گزر جائے سجدے کی حالت میں، یہ یعنی کہ لازمی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ یعنی کہ جس طرح کتا بیٹھتا ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو سجدے میں چسپاں کر کے نہ رکھا کرو، بلکہ سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو اپنی کروٹوں سے اور پیٹ کو اپنی رانوں سے یعنی کشادہ کر کے رکھو، کتنا کہ نیچے بکری کا چھوٹا جو میمنہ ہے وہ آرام سے
گزر جائے تو یہ انفرادی نماز میں، اگر آپ حالت سجدے میں جماعت کی حالت میں، تو آپ اگر ایسے بازو کھول کر رکھیں گے تو یقینی بات ہے دائیں بائیں جو بندے ہیں ان کو آپ ماریں گے، تکلیف ہوگی۔ تو نماز جب با جماعت ادا کر رہے ہوں تو صرف آپ اپنے آپ کو کوشش کریں کشادہ رہنے کی، اور بازو اتنے پھیلائیں کہ ساتھ والا نمازی وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہ 2 سجدے فرض ہیں۔ اگر ایک بندے نے ایک سجدہ کیا اور یاد نہیں رہا اور دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا، اب چونکہ اس کا فرض ایک ساقط ہو گیا، رہ گیا، اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور وہ نماز واجب الاعادہ۔ اس کے بعد ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ آخری تشہد بیٹھنا، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس تک بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد جو اللہم صلی اللہ آتا ہے، درود شریف آتا ہے، اور آخر میں دعا، یہ سنت ہے۔ نماز کا آغاز سبحانک اللہم، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ 3 سنتے ہیں، اور نماز کے آخر میں تشہد جہاں پر ختم ہوتا ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے بعد اللہم صلی اللہ، یہ یہاں سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز میں پڑھنا یہ سنتے ہیں، اور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پہلے اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے اور آخری اتحیات میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ یہاں تک 6 ہو گئے، اور آخری فرض ہے خروج بسنہ، اپنے فعل سے نماز میں سے نکلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، یہ یعنی کہ 7واں اور آخری فرض ہے۔ اگر ایک بندے نے زور کی نماز ادا کر رہا تھا یا عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا فرض نماز میں، فرض کی نماز پر فرض کی نیت کے ساتھ جو نماز کا آغاز کیا جائے، اس فرض کی نیت پر نفل پڑھنا جائز ہے، لیکن نفل کی نیت پر فرض پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو میں نے یہ بات بتائی، آپ کو بات صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ فرض کی نیت پر نفل پڑھنا جائز ہے، لیکن نفل کی نیت پر فرض پڑھنا جائز نہیں۔ کیسے؟ آپ زور کے فرض پڑھ رہے تھے، آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کی، جب آپ نے 4 رکعت یعنی چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ سجدے پر گئے، تو آپ نے بیٹھنا تھا تشہد پر، لیکن آپ بیٹھے نہیں ہیں، آپ کو یاد نہیں رہا، آپ کھڑے ہو گئے ہیں 5ویں رکعت کے لیے۔ اگر 5ویں رکعت میں آپ کھڑے ہوئے اور 5ویں رکعت کا ابھی آپ نے سجدہ نہیں کیا، کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے الحمد سے شروع کر دیا ہے، قل اللہ احد بھی ساتھ پڑھ لی ہے، لیکن ابھی آپ رکوع کے لیے جھکے نہیں ہیں، ابھی آپ حالت قیام میں ہیں، آپ کو یاد ہے او ہو میں تو 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، تو آپ وہاں سے فوراً نیچے بیٹھ جائیں۔ وہاں پر بیٹھ کر آپ دوبارہ تشہد پڑھیں، اتحیات پڑھیں، اور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک آ کر وہاں پر آپ سجدہ صاف کریں۔ سجدہ صاف کر کے آپ دوبارہ پورا تشہد پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جا کر اپنی نماز مکمل کر لیں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، آپ کو سجدے میں یاد آیا یا رکوع میں یاد آیا، اوہ میں نے تو یہ کیا کر دیا، 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا، اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ 5ویں رکعت مکمل کریں، ساتھ 6ٹھی رکعت پڑھیں۔ 6ٹھی رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیریں گے، پہلے 4 رکعتیں آپ کے فرض ہو جائیں گے اور آخری 2 رکعتیں آپ کی نفل ہو جائیں گی۔ یہ یعنی کہ زور کے فرضوں میں اگر یہ کنڈیشن بن سکتی ہے، اور عشاء کی یعنی کہ فرض میں آ سکتا ہے۔ مغرب کی نماز میں اگر آپ نے 3 رکعتوں کے بعد 4تھی رکعت کے لیے اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ یقینی بات ہے 4 رکعت، 1 رکعت اوپر اضافی آپ نے پڑھی ہے، تو 1 رکعت نفل ہو ہی نہیں سکتی ہے، یعنی 1 رکعت کی نماز نہیں ہوتی ہے، کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ جب مسلمانوں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تھی، فجر، زور، عصر، مغرب اور عشاء، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری نمازیں 2 رکعتیں فرض کی تھی، یعنی سرکار جب معراج سے آئے تھے نماز لے کر، فجر کی بھی 2 رکعتیں تھی، زور کی بھی 2 رکعتیں تھی، عصر کی بھی 2 رکعتیں تھی، مغرب کی 2 اور عشاء کی بھی 2 ہی رکعتیں تھی۔ پھر بعد میں یعنی کہ زور کو 4 کیا گیا، عصر کو 4 کیا گیا، مغرب کو 3 اور عشاء کو 4 کیا گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 کی تھی، اور پھر ساتھ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سفر کی نماز کے بارے میں جب آپ کو بتائیں گے تو وہاں پر اس کی ساری وضاحت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ کیسے 2 کو 4 کیا گیا۔ تو اگر آپ مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں تو مغرب کی نماز میں جب آپ نے 3 پر بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں، 4تھی کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب 4تھی کے بعد آپ جب 5ویں پڑھیں گے تو طاق نماز میں آپ کے 2، چونکہ وہ نفل کا ٹائم نہیں ہے،
مغرب کے بعد وہ جو فرض کا ٹائم ہے وہاں پر آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا وہاں پر آپ نماز توڑ کر دوبارہ مغرب کی نماز کا اعادہ کریں گے۔ اس طرح فجر کی نماز ہے، وہ ایسا وقت ہے جس میں نوافل پڑھنا مشروع نہیں ہے، تو اس وقت بھی اگر آپ کے ساتھ ایسی کنڈیشن واقع ہو گئی ہے تو آپ اس نماز کو فاسد کر کے دوبارہ سے نماز کا اعادہ کریں گے، لوٹائیں گے۔ یہ فجر زور کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اگر رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو آپ 2 کو بڑھا کر نماز مکمل کر لیں، پہلی 4 رکعتیں آپ کے فرض ہو جائیں گے اور آخری 2 رکعتیں جو ہیں وہ آپ کے نفل ہو جائیں گے، اور اس طرح آپ آخر پر سجدہ صاف کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے اور آپ کی نماز دونوں صورتوں میں جائز اور چاہے وہ مستحسن ہو جائے گی۔ یہ 7 چیزیں نماز میں فرض تھیں: تکبیر تحریمہ، قیام، رکعت، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنہ ہی۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نماز میں رہ جاتی ہے تو نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان 7 چیزوں کا نماز میں پایا جانا از حد ضروری ہے۔ اب فرض کے بعد اگلا درجہ آتا ہے واجب کا، اور واجب کے بعد پھر آئے گا درجہ سنت کا اور مستحبات کا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم واجبات نماز کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ جو بیان کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔